السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں شانی کی کہانی قسط نمبر 141۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ رات تاریک اور سرد تھی۔ رستم اور نعمان اگیارے کے اندر کھڑے تھے۔ ان کا تیسرا ساتھی ایک مقامی شخص لال خان تھا۔ اس کی عمر 30 سال سے اوپر تھی۔ یہ یہاں اسلحہ وغیرہ مرمت کرنے کا کام کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دلیری کی چمک تھی۔ وہ تینوں آتشی اسلحے سے مسلح تھے۔ نعمان اور لال خان کے پاس پسٹل تھے۔ رستم کے پاس چھوٹی نال کی روسی رائفل تھی۔ یہ رائفل اس کی بھاری بھرکم جیکٹ کے اندر چھپ کر رہ گئی تھی۔ صرف اس کی نال کا اگلا حصہ رستم کی گردن کے پاس گریبان سے جھانک رہا تھا۔ اس کے علاوہ ان تینوں کے پاس ایک انوکھی شے تھی۔ یہ موٹے کینوس کا بنا ہوا ایک تھیلا تھا۔ یہ تھیلا نعمان نے اپنے بغل میں دبا رکھا تھا۔ اس تھیلے کے اندر کوئی زندہ شے موجود تھی۔ اس شے کا سائز ایک بڑی بلی یا چھوٹے کتے کے برابر تھا۔ وہ تینوں گیارے کے بڑے کمرے میں موجود تھے۔ 3-4 محافظ بھی ان کے ساتھ تھے، تاہم ان محافظوں کو یہیں پر رہ جانا تھا۔ اس سے آگے صرف رستم، نعمان اور لال خان کو جانا تھا۔ اگیارے کے اس کمرے میں پہنچ کر رستم کو سفید فام ڈاکٹر مالینا کی یاد آ گئی۔ مالینا کا شوتم خان سے ٹاکرا اسی کمرے میں ہوا تھا۔ مالینا کو اس کمرے سے نکلنے والے چور راستے کا پتہ چل گیا اور شوتم خان اس کی جان کے در پہ ہو گیا تھا۔ اس کمرے میں غالیچے بچھے ہوئے تھے۔ ابوک درخت کی شبی تھی اور چیلا کشی کے لوازمات نظر آ رہے تھے۔ ایک محافظ نے کمرے کے وسط میں پڑا ہوا غالیچہ اٹھایا۔ نیچے لکڑی کا چکور تختہ موجود تھا۔ اس مضبوط تختے کو ایک بڑا کفر لگا دیا گیا تھا۔ محافظ اس تختے سے کان لگا کر کچھ دیر سنگن لینے کی کوشش کرتے رہے۔ رستم نے بھی تختے سے کان لگایا۔ جس طرح وہ لوگ اس راستے کو استعمال کر رہے تھے، یہ خطرہ بھی موجود تھا کہ شوتم کے ساتھیوں نے بھی اس راستے کو استعمال کرنے کا سوچا ہو۔ جب کسی طرح کی کوئی آہٹ آواز سنائی نہیں دی تو رستم نے قفل کھولنے کی ہدایت کی۔ قفل کھول کر تختہ اوپر اٹھایا گیا۔ نیچے پتھر کی گھسی ہوئی ملائم سیڑھیاں موجود تھیں۔ یہ تنگ سا راستہ دور تک تاریک دکھائی دے رہا تھا۔ بند رہنے والے جگہوں پر جو باس ہوتی ہے وہ یہاں بھی تھی۔ رستم نے جیکٹ میں سے ٹارچ نکال کر روشن کی اور سیڑھیوں پر قدم رکھ دیا۔ یہی وہ راستہ تھا جہاں سے گزر کر وہ دونوں عورتیں شوتم خان تک پہنچتی تھیں اور نہایت رازداری سے اس کی تنہائی کو گرماتی تھیں۔ یہ خاصا طویل راستہ تھا۔ بالآخر وہ دوسرے سرے پر پہنچ گئے۔ انہیں ایک بار پھر پتھر کی 8-10 ملائم سیڑھیاں نظر آئیں۔ سیڑھیوں کے بالائی سرے پر لکڑی کا موٹا تختہ موجود تھا جسے ڈھکنے کی طرح اوپر اٹھایا جا سکتا تھا۔ جب وہ اس تختے کے قریب پہنچے، انہیں کچھ فاصلے سے مدھم آوازیں سنائی دینے لگی۔ یہ شوتم خان کے ساتھیوں کی آوازیں تھیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ کسی الاؤ کے گرد بیٹھے ہیں۔ وہ بلند آواز سے باتیں کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ کچھ کھا پی رہے تھے۔ اب یہاں سے رستم کے تیسرے ساتھی لال خان کا کام شروع ہونا تھا۔ اس کا انتخاب برق جان نے سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ یہ شخص اسلحہ شناس اور جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ذہن بھی رکھتا تھا۔ اس کے پاس چند اوزار تھے جو اسے جیکٹ کی جیبوں میں ڈال رکھے تھے۔ لال خان نے اس چور راستے کے دونوں دروازے پہلے دیکھ رکھے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ اندر سے ان دروازوں کو کیسے کھولا جا سکتا ہے۔ لال خان نے تاریکی میں ہی ٹٹول کر وہ نٹ دریافت کر لیے جنہوں نے تختے کی بیرونی کنڈے کو تختے سے جوڑ رکھا تھا۔ اگر وہ یہ نٹ کھولنے میں کامیاب ہو جاتا تو پھر باہر لگے ہوئے وزنی قفل کے باوجود تختہ اوپر اٹھ سکتا تھا۔ بڑے سائز کی چابی اور اسکریو گیج کے ذریعے لال خان نے کوشش شروع کی۔ زیادہ آواز پیدا کیے بغیر وہ بڑے انہماک سے آدھے گھنٹے تک لگا رہا اور آخر کار تمام نٹ علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ دونوں یا تینوں مل کر تختے کو جھٹکے سے اوپر اٹھاتے تو وہ اٹھ جاتا۔ خطرناک مرحلہ شروع ہو رہا تھا۔ وہ باہر سے ابھرنے والی آوازوں کے مدھم ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ الاؤ شاید بجھ گیا تھا۔ آوازیں مدھم ہوئی اور پھر معدوم ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے ہتھیار تیار کیے اور تختے کو اوپر اٹھاتے ہوئے باہر نکل آئے۔ رستم سب سے آگے تھا۔ اس نے خود کو ایک گھر کے مستطیل کمرے میں پایا۔ سامنے سے نظر آ رہا تھا۔ وہاں ادبجے انگاروں کی روشنی اور بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو تھی، لیکن الاؤ کے گرد کوئی موجود نہیں تھا۔ رستم باہر نکلتے ہی ایک دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ کھٹکے کی آواز سن کر ایک مسلح شخص تیزی سے اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ رستم نے لپک کر اس کی گردن دبوچی، دوسرے ہاتھ سے اس کی لالٹین سنبھالی اور اس کا سر زور سے دیوار سے ٹکرایا۔ گردن پر گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ آواز تک نہیں نکال سکا۔ دوسری بار دیوار سے سر ٹکراتے ہی وہ مردہ چھپکلی کی طرح رستم کے بازو میں جھول گیا۔ رستم نے اسے ایک تاریک گوشے میں پہنچا دیا۔ یہاں یہ غالباً اکیلا ہی فرد تھا۔ کچھ دیر سنگن لینے کے بعد رستم نے تختہ اوپر اٹھایا اور اپنے دونوں ساتھیوں کو باہر نکال لیا۔ صحن کی دوسری طرف تھوڑے فاصلے پر لکڑی اور پتھروں کا بنا ہوا وہ 2 منزلہ گھر نظر آ رہا تھا جو یہاں شوتم خان کی عارضی قیامگاہ تھا۔ وہاں ایک بڑا جھنڈا بھی لہرا رہا تھا۔ نعمان نے تھیلے میں موجود زندہ شے کو تھپ تھپایا اور معنی خیز نظروں سے رستم کی طرف دیکھنے لگا۔ نعمان بے حد سخت جان تھا۔ صرف 3-3.5 مہینے پہلے رستم کی اس سے زوردار لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں نہ صرف نعمان کا جبڑا چٹخا تھا بلکہ اس کی کلائی کی چھوٹی ہڈی بھی چٹک گئی تھی۔
मगर बहुत थोड़े अरसे में वो फिर से पूरी तरह चाकू चबंद हो गया था। नेमान ने जो थैला पकड़ रखा था इसमें गो की स्याही माइल नस्ल का एक मजबूत जानवर था। रुस्तम ने कई बार सुना था कि पुराने नकबजन और डकैत वगैरह घरों की ऊंची दीवारें फांदने या छतों पर चढ़ने के लिए सिधाए हुए गो इस्तेमाल करते थे। ये जानवर किसी भी जगह पर मजबूती से अपने पंजे गाड़ लेता है और वहां से हिलने का नाम नहीं लेता। इसकी कमर से रस्सा बांधकर कुमंद बनाई जाती है और ऊपर चला जाता है। रुस्तम के लिए ये बात सुनाई थी। इसने कभी सोचा भी ना था कि इस बर्फीले टापू पर मौजूद एक पौधा इस हुनर का अमली मुजाहरा करेगा और सब कुछ इसकी आंखों के सामने होगा। नेमान इस जानवर के हवाले से बड़ा पुरएतमाद नजर आता था। वो इसकी कमर के गिर रस्सा बांधकर कुमंद पहले ही तैयार कर चुका था। जानवर और रस्सा दोनों थैले के अंदर थे। लाल खान को वहीं इस चारदीवारी में रहना था और वापसी के रास्ते की हिफाजत करना थी। वो एक महफूज जगह पर मोर्चाजन हो गया। गौर से देखने पर रुस्तम को अंदाजा हुआ कि कुछ दिन पहले इस चारदीवारी में आतिशज़दगी हो चुकी है। लकड़ी की अशिया जल चुकी थी और दीवारें स्याही माइल हो रही थी। रुस्तम ने सवाले नज़रों से नेमान की तरफ देखा। नेमान ने मुकामी ज़ुबान में सरगोशी की। जो कोई रुस्तम की समझ में वो ये था कि लोग बहुत गुस्से में थे। उन्होंने आग लगाई। दर हकीकत नेमान बता रहा था कि दोनों औरतों से शोतम खान का नाजायज़ ताल्लुक साबित होने के बाद लोग बहुत गुस्से में आ गए थे। औरतें तो मौका से खिसक गई थी, मगर लोगों ने इसके घर को आग लगा दी थी। लाल खान को वहीं छोड़कर रुस्तम और नेमान दबे कदमों शोतम की क़यामगाह की तरफ बढ़े। ये क़यामगाह अकबी हिस्सा था। रुस्तम ने राइफल जैकेट से निकालकर हाथ में ले ली थी। अब यह राइफल किसी वक्त शोला उगलने के लिए तैयार थी। नेमान का पिस्तौल भी इसके हाथ में था। रुस्तम ने कुछ देर पहले नेमान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। इस हाथ को थामने के बाद न सिर्फ नेमान का रवैया हैरत अंगेज तौर पर तब्दील हुआ था, बल्कि वो एकदम चौकस भी नजर आ रहा था। मकान की अकबी दीवार के पास पहुंचकर इसने कैनवस का थैला खोला। मुंह से अजीब सी पुकार निकालकर गो बाहर निकल आया। नेमान ने इसकी खुदरी दीवार पर छोड़ दिया। वो तेजी से ऊपर चढ़ गया। इसकी कमर के साथ खास तरीके से बांधी की रस्सी कुमंद की तरह झूलने लगी। ये नायलून की मजबूत रस्सी थी और इसमें थोड़े थोड़े फासले पर गिरे लगी हुई थी। नेमान ने 2-3 बार इसको खींचकर गो की साबित करने का अंदाजा किया। रुस्तम को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि तनुमंद नेमान इस जानवर के जोर से ऊपर चढ़ जाएगा, मगर जब नेमान का एतमाद देखता तो यकीन होने लगता था। नेमान ने बड़बड़ाकर कोई मुख्तसर मनाजात पड़ी और देखते ही देखते रस्सी के जरिए छत की मुंडेर पर पहुंच गया। सिर्फ एक मौका पर रस्सी थोड़ा सा खिसकी और जानवर की पुकार सुनाई दी, लेकिन इसके बाद सब ठीक रहा। ऊपर पहुंचकर नेमान ने रस्सी जानवर की पूंछ से खोलकर कहीं ऊपर बांध दी। चंद ही लम्हे बाद रुस्तम भी रस्सी के जरिए छत पर पहुंच गया। नेमान ने गो को थपथपाकर दोबारा थैले में बंद कर दिया। वो दोनों छत पर बैठे इर्द गिर्द का जायजा लेते रहे। सामने और बाएं पहलू की तरफ मुश्किल बरदार पहरेदार मौजूद थे। घर के सामने कई घोड़े बंधे हुए थे, जिससे पता चलता था कि अंदर कुछ अफराद मौजूद हैं। बातों की मध्यम आवाज़ें भी सुनाई देती थी। गाहे बगाहे कोई भारी भरकम कहका गूंज जाता। इर्द गिर्द से पूरी तरह मुतमईन होने के बाद रुस्तम ने और नेमान ने नीचे जाने वाली सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए। एक पहरेदार की मोती से जैसे धकेलते हुए छत पर ले आई। पता नहीं वो कोई आहट सुनकर आया था या ये मामूल का गश्त था। रुस्तम ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर इस पर हमला किया। इसका एक हाथ पहरेदार के मुंह पर मजबूती से जम गया। नेमान के हाथ में खंजर था। इसने ये खंजर दस्ते तक पहरेदार के दिल में पेवस्त कर दिया। वो थोड़ी देर तक रुस्तम की मजबूत गिरफ्त में तड़पने फड़पने के बाद साकित हो गया। रुस्तम ने अपने खूनालूद हाथ मकतूल के कंबल से पूछे, फिर इसे खुश्क लकड़ियों के एक ढेर के पीछे लटाकर इस पर कंबल डाल दिया। कैनवस का थैला भी इसके पास ही रख दिया गया। पत्थर की 10-12 सीढ़ियाँ उतरते ही घर के अंदर आवाज़ सुनाई देने वाली आवाज़ें एकदम बुलंद हो गई। यह लकड़ी का एक रोज़न मौजूद था जिसमें लकड़ी ही की जाली लगी हुई थी। रुस्तम ने बेसाख्ता इस रोज़न से आंखें लगाई। ज़ेरी मंजिल के एक मुस्ततिल कमरे का मंजर इसकी निगाहों के सामने आया और वो हैरान रह गया। इसे हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी आसानी से अपने शिकार को ढूंढ पाएगा। वो शोतम खान को देख रहा था। शोतम खान अपने 6-7 मुसाहिबों के साथ दस्तरखान पर मौजूद था। खाना खाया जा चुका था। किशमिश और बादाम मिले नमकीन चावलों के अधखुले थाल उठाए जा रहे थे। बड़ी बड़ी रकाबियाँ थी जिनमें बचा कुचा सालन था। इस सालन में छोटी बोटियों के बजाय बड़े बड़े बोट नजर आते थे। बर्तनों के उठते ही कारिंदों ने तेज़ी से दस्तरखान साफ किया और कहवे की प्यालियाँ सजा दी। अंदर होने वाली गुफ्तगू काफ़ी संजीदा किस्म की थी। करीबन 50% अल्फाज रुस्तम की समझ में आ रहे थे। इन 50% से वो बाकी बातों का मफहूम भी समझने की कोशिश कर रहा था। ये गुफ्तगू कुछ इस तरह थी। एक मोटी तोंद वाले साहिब ने खड़े होकर खुशामदी लहजे में कहा, मलिक, आसिफज़दा शख्स के बारे में वो हुक्म नहीं जो पूरी तरह होश में शख्स के बारे में है। आपसे जो कुछ हुआ वो बेसाख्ता है। एक लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाला शख्स खड़ा हुआ और इसने भी ताइदी अंदाज में यही बात कही। मलिक, ऐसे मामलों में रायत मौजूद है। इससे पहले भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं और मजारें इस बारे में जानती हैं। जिस वक्त आपसे गलत फेल सरजद होता रहा, आप अपने हवास में नहीं थे। बड़े अदब से अर्ज़ करता हूँ कि अगर आप अपनी ज़िद पर कायम रहते हुए
خود کا ہاتھ کاٹنے کی سزا دیں گے تو یہ سزا آپ سے زیادہ ہم سب کو ملے گی۔ موجودہ حالات میں آدھا نہیں پورا سردار چاہیے جو اپنی پوری ہمت اور توانائی سے ہمارا جھنڈا پکڑ سکے۔ اس کے ساتھ کئی افراد تائیدی انداز میں بولنے لگے۔ رستم نے دیکھا شوتم خان کے چہرے پر مصنوعی انکار نظر آ رہا تھا۔ اسے اپنی سوجی ہوئی آنکھوں سے اپنے مصاحبوں کو دیکھا مگر بولا کچھ نہیں۔ موٹی توند والا ایک بار پھر کھڑا ہوا اور اعلانیہ انداز میں بولا، ہمارے خیال میں تو یہ سزا کسی طور پر بھی آپ پر لاگو نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ اپنے دل و دماغ پر کسی طرح کا بوجھ محسوس کرتے ہیں تو پھر کوئی کفارہ ادا کر دیجئے۔ کیسا کفارہ؟ شوتم کی بھاری بھرکم آواز سنائی دی۔ مالی کفارہ، خیر خیرات دیجئے، موٹی توند والے نے کہا۔ عمر رسیدہ شخص بولا، مالی کفارے کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک اور عمل بھی کریں تو بہت اچھا ہوگا، آپ کے پہلے غلط عمل کی تلافی ہو جائے گی۔ شوتم نے اپنی بھاری پلکیں اٹھا کر سوالے نظروں سے عمر رسیدہ خوشامدی کی طرف دیکھا۔ خوشامدی بولا، آپ ان دونوں عورتوں سے شادی کر کے ان کی ناپاکی پر پردہ ڈال سکتے ہیں۔ بے شک ان میں سے ایک کی عمر چھوٹی ہے، لیکن میں نے بزرگ مجاری سے خود سنا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ خاص معاملوں میں عمر کی رعایت مل سکتی ہے۔ رستم کی معلومات کے مطابق بزرگ پجاری اس بڑی ماں کو کہا جاتا تھا جو اس دار فانی سے گزر چکی ہوتی ہے۔ رعایت ملنے والی بات پر 3-4 مصاحبوں نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ ایک یک چشم پوندا کھڑا ہو گیا اور زور و شور سے بولا، میں اپنے ساتھیوں کی دونوں باتوں کو ٹھیک مانتا ہوں۔ مالک کفارے کے ساتھ ساتھ اگر ملک ان دونوں عورتوں سے شادی کر لے تو ان پر پردہ پڑ جائے گا اور یہ بڑی نیکی ہوگی۔ ایک ساتھ کئی آوازیں اس تجویز کے حق میں بلند ہوئی۔ کہوہ رکھ دیا گیا مگر کسی کا دھیان کہوے کی طرف نہیں تھا۔ عمر رسیدہ شخص ایک بار پھر اپنی چگی داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کھڑا ہوا اور بولا، میرے خیال میں اگر ملک 100 بھیڑے اور 500 درجن کھالے خیرات کر دے تو یہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ مزید مشورہ بڑی ماں سے کیا جا سکتا ہے، میرا خیال ہے کہ ان کی رائے بھی یہی ہوگی۔ میرے اندازے کے مطابق یہی تعداد مناسب ہے۔ اس طرح کا ایک کفارہ 20-22 سال پہلے ملک محبت کے وقت میں بھی ادا کیا گیا تھا۔ 3-4 منٹ بحث ہوتی رہی اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ طے ہو گیا۔ یہ لگتا تھا کہ یہ لوگ پہلے ہی تہیہ کیے بیٹھے تھے کہ اس معاملے کو اس طرح نمٹانا ہے۔ اس طرح ملک شوتم کی انصاف پسندی کا بھی بھرم رہتا تھا، بازو بھی بچتا تھا اور عورتیں بھی ملتی تھی، یعنی آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ رستم کے کندھے کے اوپر سے سر نکال کر نعمان نے بھی یہ منظر دیکھا اور آوازیں سنی۔ یہاں کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ چند خوشامدی مصاحب نہ صرف اپنے سردار کو جرم و سزا کی دلدل سے نکال رہے تھے بلکہ اس کے لیے مستقل عیاشی کا سامان بھی فراہم کر رہے تھے۔ سچ کہتے ہیں کہ عقل عیار ہوتی ہے، ہر قسم کے حالات میں اپنے لیے عیش و طرب کا ہیلہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ بے شک اس برفیلے ٹاپو پر کچھ سخت قاعدے ضابطے موجود تھے۔ شراب، عورت اور موسیقی وغیرہ یہاں عام نہیں تھی، پھر بھی جن کے اندر ضرورت شدید تھی انہوں نے کچھ نہ کچھ ایجاد کر لیا تھا۔ رستم اور نعمان نے اس نہایت تاریک گوشے میں سمٹ کر بیٹھے رہے اور دیکھتے رہے کہ اندر گرم و نیم روشن کمرے میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ صرف 5-10 منٹ کے اندر وہ دونوں عورتیں شوتم خان کے سامنے کھڑی کر دی گئی، جن کے ساتھ وہ 11 میں چلا کشی کے مزے لیتا رہا تھا۔ دونوں عورتیں بھاری بھرکم روایتی لبادوں میں تھیں، ان کے سروں پر موٹی چمکدار اوڑھنیاں تھیں، ان کے سر، چہرے اور ہاتھ وغیرہ ان اوڑھنیوں کے اندر ہی چھپا دیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک واضح طور پر چھوٹی عمر کی تھی، غالباً 20 سے 25 سال کے درمیان رہی ہوگی۔ دوسری جو اس کی خالہ کہلاتی تھی وہ بھی بہت زیادہ عمر کی نہیں لگتی تھی، وہ بھرے بھرے متوازن جسم کی 35-40 سالہ عورت تھی۔ وہ خالہ بھتیجی تھی اور شوتم خان انہیں ایک ساتھ اپنی زوجیت میں لے رہا تھا۔ یہ ان پاؤندوں کے نزدیک کوئی معیوب عمل نہیں تھا۔ رستم نے یہاں دیکھا تھا کہ مذہبی معاملات اور مذہبی مسئلوں کی تشریح مردوں کے بجائے عورتوں کی ذمہ تھی۔ یہ مجاریہ یہاں مذہبی پیشوں کی حیثیت رکھتی تھی۔ یہاں بھی دیکھتے دیکھتے ایک چادر پوش مجاری عورتان موجود ہوئی۔ اس کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، تاہم اس کی مالاؤں کی کھڑکھڑاہٹ روزن تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ گول تھال کے کمرے کے بس میں پہنچا دیا گیا جس میں سب کندل کو پیس کر رکھا جانا تھا اور اس میں موم بتیاں بھی روشن کی جانی تھی۔ شوتم خان کی بیویاں بننے والی دونوں خواتین بیٹھ گئیں۔ ان کے سامنے تانبے کا گول تھال رکھ دیا گیا۔ تھال کی دوسری طرف بھاری بھرکم شوتم خان بڑی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ ایک طرف چادر پوش مجاری اور دوسری طرف سفید ریش مصاحب پراجمان ہو گیا۔ دونوں عورتوں کا دانا ہاتھ شوتم خان کے دانے ہاتھ میں تھما دیا گیا اور اوپر ایک ریشمی چادر ڈال دی گئی۔ اس کے بعد مجاری نے مقامی زبان میں دعائیں پڑھنا شروع کی۔ رستم کو اب مزید انتظار فضول محسوس ہوا۔ بیٹھنے کو تو شاید ابھی وہ مزید 10-15 منٹ تک بآسانی یہاں بیٹھ کر شوتم خان کی عجیب و غریب خانہ آبادی کا نظارہ کر سکتے تھے، مگر اس میں خطرات بھی تھے۔ رستم کے دل میں اب شوتم کے لیے رحم کی کوئی رمق نہیں رہ گئی تھی۔ اس نے روسی ساخت کی طاقتور رائفل کو سنگل شاٹ پر سیٹ کیا۔ روزن کی چوبی جالی میں سے شوتم خان کی پیشانی کا نشانہ جو ٹریگر دبا دیا۔ ارد گرد کی خاموشی ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹ گئی۔
गोली शोतम के चेहरे पर लगी और वो पहलू के बल थाल की मोमबत्तियों के ऊपर गिरा। दूसरी और तीसरी गोली ने इसके सर और सीने में 2 सुराख मजीद कर दिए। दोनों दुल्हनों ने शादी की मुकद्दस रस्म अधूरी छोड़ी और हिज़ियानी अंदाज में चिल्लाती बैरूनी दरवाजे की तरफ भागी। लड़की की भारी चादर उतर गई और इसका नोखेज जिस्म लालटेनों की रोशनी में झलक दिखाकर दरवाजे में ओझल हो गया। मजारी बगली दरवाजे की तरफ भागी थी। इस दौरान में रुस्तम ने राइफल को ब्रश पर सेट कर लिया था। इसने शोतम के खुशामदी मुसाहिबों पर 2 ब्रश चलाए। कम से कम 5 अफराद गोलियां खाकर गिरे। उनमें से अभी तक किसी के समझ में नहीं आया था कि गोलियां किधर से आ रही हैं। काफ़ी है। नेमान की खुशी से भरपूर आवाज़ रुस्तम के कान में पड़ी। वो दोनों उठकर छत की तरफ दौड़े। लकड़ियों के अक्का में पहरेदार की लाश के साथ ही कैनवस के थैले में गो किलबिला रहा था। नेमान ने थैला बगल में दबाया और नीचे लटकती हुई कुमंद की तरफ आया। रुस्तम पहले उतरा। बादजा नेमान थैला अपने पुष्ट पर लटका कर उतर आया। अभी नेमान ने कुमंद छोड़ी नहीं थी कि शोतम के चंद पहरेदार दौड़ते हुए मौका पर पहुंच गए। रुस्तम इनके इस्तकबाल के लिए पूरी तरह तैयार था। वो नया मैगजीन राइफल से अटैच कर चुका था। इसने बड़ी फुर्ती से मीडियम लेंथ के 3 बस चलाए और कमोबेश 4 अफराद को ज़मीन बोस कर दिया। बाकी आड़ की तलाश में दौड़े। भागो नेमान, रुस्तम चिल्लाया। वो दोनों अजली चारदीवारी की तरफ दौड़े। अकब से गोलियां सनसनाती भी आई। रुस्तम ने दौड़ते दौड़ते मजीद फिर 2 बस चलाए। नेमान ने भी पिस्तौल से 2-3 फायर किए। ताहम ज़्यादा फ़ायदा लाल खान की फायरिंग से हुआ। वो सामने मौजूद और उसका रुख शोतम के मुहावसों की तरफ था। इसने पिस्तौल से पूरे 6 फायर करके रुस्तम और नेमान को शानदार कवर मुहैया किया। रुस्तम और नेमान दौड़ते हुए चारदीवारी में पहुंच गए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। रुस्तम के पास इमरजेंसी में इस्तेमाल के लिए एक दस्ती बम मौजूद था। इस बम का कुछ न कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए था। बम रुस्तम ने अपने हाथ में ले लिया। जब नेमान और लाल खान लकड़ी का तख्ता उठाकर चोर रास्ते में दाखिल हो गए तो रुस्तम ने दस्ती बम की पिन खींची और इसे पूरी ताकत से चारदीवारी से बाहर फेंक दिया। चमक के साथ जोरदार धमाका हुआ और शोतम खान के पहरेदारों की कुरलाती हुई आवाज़ें सुनाई दी। यकीनन अब इनकी पेशकदमी 1 आध मिनट के लिए रुक जाना थी। भागने के लिए रुस्तम वगैरह के लिए ये वक्त काफ़ी था। चोर रास्ते में घुसते ही रुस्तम ने टॉर्च रोशन कर ली और उल्टे कदमों पीछे हटना शुरू कर दिया। इसकी राइफल बिल्कुल तैयार हालत में थी। अगर सीढ़ियों की तरफ से कोई शख्स नमूदार होता तो रुस्तम इसे छलनी कर डालता। छलनी होने के लिए कोई भी सामने नहीं आया। रुस्तम, लाल खान और नेमान दौड़ते हुए वापस अग्यारे में पहुंच गए। ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर कई मुसल्लह अफराद खड़े थे। दास भी इनमें मौजूद था। रुस्तम को देखते ही दास ने पूछा, शोतम का क्या बना? मारा गया, रुस्तम ने कहा। सीढ़ियों पर खड़े अफराद ने एक साथ जोरदार नारा बुलंद किया और चंद अफरादी इत्तला बाहर मौजूद लोगों तक पहुंचाने के लिए तख्तानुमा दरवाजे की तरफ भागे। तुम सब तो ठीक हो ना? दास ने मुकामी जुबान में नेमान और लाल खान से पूछा। सब ठीक है, नेमान ने पिस्तौल लहराकर जवाब दिया। रुस्तम की निगाहें नेमान की पुष्ट पर जमी थी। इसके चेहरे पर अफसुदगी नजर आने लगी थी। वो भारी आवाज़ में बोला, मेरा ख्याल है सब ठीक नहीं है। हम में से एक मारा गया है। क्या मतलब? दास ने हैरत से पूछा। लाल खान और नेमान के चेहरे पर ताज्जुब नजर आया। फिर उन्हें रुस्तम की निगाह का ताक़ुब किया और इनके चेहरे भी उतर गए। नेमान की कमर से बंधा हुआ थैला खून से रंगीन हो चुका था। कतरे टिप टिप नीचे गिर रहे थे। थैले के अंदर मतलब हरकत नहीं थी। नेमान ने जल्दी से थैला कमर से नीचे उतारा और इसे खोला। फायरिंग के दौरान में एक गोली जानवर की गर्दन में लगी थी और इसे ख़त्म कर गई थी। ये पालतू गो अपने मालिक के लिए अपने आखिरी काम इंजाम देकर ज़िंदगी से मुंह मोड़ गया था। इसी दौरान में ग्यारह के अंदर और गिर्द क़यामत का शोर बर्पा हो गया। एक साथ दर्जनों धमाके हुए। छोटे बड़े हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। लश्करियों के फलक शिकाफ नारों से दरो दीवार गूंज उठे। प्रोग्राम के मुताबिक बरकजान के सैकड़ों साथियों ने मुखालफिन पर फैसला कुन हमला कर दिया था। रुस्तम, लाल खान और नेमान वगैरह भी दौड़ते हुए बाहर निकले। ये कबायली लड़ाई एकदम ही नुक्ता अरूज पर पहुंच चुकी थी। रुस्तम के हाथ में भरी हुई राइफल थी। इसका चेहरा तमतमा रहा था। वो आज वाकई बरकजान से किया हुआ वादा पूरा करना चाहता था। वो लड़ाई में भरपूर हिस्सा लेना चाहता था। वो जानता था कि बरकजान के साथी दबाव का शिकार है और इनकी वहम परस्ती ने इनकी ताकत निस्फ कर दी है। इन सबको मुतफक्का ख्याल था कि जरी की भेड़ न चढ़ने से इन पर नहुसत के साए हैं और वो ये लड़ाई जीत नहीं सकेंगे। रुस्तम की दिली ख्वाहिश थी कि इनका ये ख्याल गलत साबित हो। वो ग्यारह से बाहर आए तो हर तरफ शोले रक्सा नजर आए। दास चिल्लाकर बोला, बरकजान ने भरपूर हमला करा दिया है। मेरे ख्याल में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, रुस्तम ने भी पुकार कर कहा। फिर वो भी लड़ाई में शरीक हो गया। वो पोजीशन बदल तो बिल्कुल अगली सफ़ों में चला गया। यहाँ गोलियों की बारिश हो रही थी। दस्ती मोमों के धमाके भी हो रहे थे। बरकजान के जानिसार साथियों ने राइफलों पर संगीनें चढ़ाकर एक जोरदार हल्ला बोला और दुश्मन लश्करों को मारते काटते हुए कई सौ कदम पीछे ले गए। इस मार्के में कमोबेश 30 अफराद मारे गए। दोनों तरफ से जख्मी होने वालों की तादाद दोगुना थी। इस इमारत पर भी दोबारा कब्जा जमा लिया गया, जहाँ कुछ देर पहले शोतम खान अपने करीबी मुसाहिबों के साथ मौजूद और बैक वक्त 2 दुल्हनों का दूल्हा बनने जा रहा था। इमारत के अक़ब में अभी तक नायलॉन की कुमंद लटक रही थी। इस इमारत के मुस्ततिल कमरे में ताहाल इन अफराद की लाशें बिखरी हुई थी जो थोड़ी देर पहले रुस्तम के हाथों हलाक हुए थे।
لالٹینوں کی روشنی میں ان میں سے کئی کے جسم چھلنے دکھائی دیے۔ موجودہ مارکے کے لیے دوران ان میں سے چند لاشیں اور مزید شامل ہو گئی تھی، تاہم شوتم کی لاش کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ لڑائی مسلسل جاری تھی، نعرے گونج رہے تھے، پھریرے لہرا رہے تھے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے برفیلی زمین دہل رہی تھی۔ برق جان عقب سے آیا اور اسے رستم کو اپنے اکلوتے بازو میں جکڑا اور زور زور سے جھنجھوڑا۔ یہ اس کا شاباش دینے کا انداز تھا۔ اس کے کئی فکروں میں سے بس تو دین ہی رستم کی سمجھ میں آئے۔ تم نے حق ادا کر دیا، میں خوش ہوں، ہم جیتیں گے۔ رستم نے داس کی وساست سے کہا، ملک برق جان، مجھے جیت اتنی آسان نظر نہیں آ رہی۔ شوتم کے ساتھیوں کے پاؤں پھر جم گئے ہیں، وہ تین اطراف سے فائرنگ کر رہے ہیں، فائرنگ میں تیزی بھی آ رہی ہے، ہمیں کافی محنت کرنا پڑے گی۔ رستم کی بات درست ثابت ہوئی، صبح تک مقابلہ جاری رہا۔ برق جان کے ساتھی تعداد میں قدرے زیادہ ہونے کے باوجود شوتم کے ساتھیوں کو مزید پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہوئے اور نہ گھیرنے میں۔ رستم نے برق جان سے کہا، ملک برق جان، تم ایسی لڑائیوں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو، مگر میرا خیال ہے کہ تم نے شوتم کی موت کے بعد حملہ کرنے میں جلدی کی ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ برق جان نے داس کی وساطت سے پوچھا۔ تھوڑا انتظار کرنا چاہیے تھا تاکہ شوتم کی موت کی خبر پھیل جاتی، لگتا ہے کہ شوتم کے قریبی ساتھیوں نے اس کی موت کی خبر چھپا لی ہے۔ رستم کی بات میں وزن تھا۔ برق جان تائیدی انداز میں سر ہلانے لگا، پھر بولا، تمہارا کیا خیال ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑی سی صفاقی دکھانا پڑے گی، رستم نے کہا۔ وہ اسی عمارت میں کھڑے تھے جہاں کچھ دیر پہلے رستم اور نیمان نے حملہ کر کے شوتم کو قتل کیا تھا۔ شوتم کی لاش ایک تاریک ڈولی سے برآمد ہو چکی تھی اور چادر سے ڈھکی پڑی تھی۔ رستم نے نیمان کو سمجھایا اور اسے لے کر لاش کے سرانے پہنچ گیا۔ نیمان کے ہاتھ میں ایک بڑے پھل کا وزنی کلہاڑا تھا۔ رستم نے لاش پر سے چادر ہٹائی۔ نیمان نے کلہاڑے کی ایک ہی بھرپور وار سے شوتم خان کا سر اڑا دیا۔ یہ خوفناک منظر تھا اور قدیم دور کی کسی وحشی جنگ کا حصہ معلوم ہوتا تھا۔ رستم نے کوشش کر کے شوتم کے بھاری بھرکم سر کو ایک لمبی برچھی کے اوپر چڑھا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد برچھی میں ٹنگا ہوا یہ سر عمارت کی چھت پر تھا اور سورج کی اولی کرنوں میں چمک کر دور دور تک دکھائی دے رہا تھا۔ اس سر کے قریب کھڑے ہو کر برق جان کے درجنوں ساتھیوں نے فلک شکاف نعرے بلند کیے۔ رستم جانتا تھا اور باقی بھی سب جان گئے تھے کہ یہ مخالف فریق پر فیصلہ کن حملے کا وقت ہے۔ برق جان نے ایک للکار بلند کی اور اپنی رائفل لہرا کر حملے کا حکم دیا۔ درجنوں رائفلیں ایک ساتھ چلی اور تڑتڑاہٹ کی خوفناک آواز سے در و دیوار گونج اٹھے۔ رستم ایک کوٹ میں موجود تھا، وہ بھی مسلسل فائرنگ کرنے لگا۔ اس نے لڑائی بڑھائی کے بہت سے مناظر دیکھے تھے، مگر اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کا ایک دوسرے پر گولے برساتے اس نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اسی دوران میں رستم کو ناصر دکھائی دیا۔ اس کے پاؤں میں بیڑی نہیں تھی اور ہاتھوں میں رائفل موجود تھی۔ اسے اپنی طرح بیڑی سے آزاد دیکھ کر رستم کو تسلی ہوئی۔ ناصر رستم کی قریبی اوندھا لیٹ گیا اور رائفل سونت کر لڑائی میں شریک ہو گیا۔ رستم اور ناصر سے تھوڑے ہی فاصلے پر شوتم خان کا کٹا ہوا سر طویل برچھی پر ٹنگا ہوا تھا اور دور سے صاف پہچانا جاتا تھا۔ یہ بڑا خوفناک منظر تھا، لیکن اس منظر کے سبب لڑائی جلد ختم ہونے کا امکان موجود تھا۔ شوتم خان کے ساتھیوں کے حوصلے بڑی تیزی سے پست ہو رہے تھے، ان کی مزاحمت میں پہلے والی شدت نظر نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں رستم کا دل کہہ رہا تھا کہ اگر اس موقع پر باہر نکل کر شوتم کے ساتھیوں پر جھپٹا جائے تو وہ پوزیشنیں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ اس نے یہی بات داس کے ذریعے برق جان سے بھی کہی۔ برق جان تذبذب میں نظر آ رہا تھا، مگر جب رستم، ناصر، ان کے دائیں بائیں لڑنے والے چند افراد اچانک اٹھے اور فائرنگ کرتے مخالف پوزیشنوں کی طرف دوڑے تو وہ سے دیگر افراد بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ چند سیکنڈ میں چارج کی سی صورتحال پیدا ہو گئی۔ رستم سب سے آگے دوڑنے والے چند افراد میں تھا۔ اس کا انداز قابل دید تھا، لمبے بال ہوا میں لہرا رہے تھے، چہرہ تمتما رہا تھا، رائفل شعلے اگل رہی تھی۔ یہ ایک فطری تربیت، یہ خودرو شجاعت تھی، یہ بے ساختہ جھپٹ تھی۔ اس کی رائفل پر چڑھی ہوئی سنگین سورج کی روپیلی کرنوں میں دمک رہی تھی۔ لڑائی کا فیصلہ ہو گیا۔ شوتم کے 100-150 ساتھیوں کا ہراول دستہ اپنی پوزیشن چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ ایک بار قدم اکھڑنے کی دیر تھی، پھر کہیں ان کے پاؤں نہ جم سکے۔ اس پسپائی کے دوران میں کئی افراد مارے گئے اور کئی زخمی ہو کر گرے۔ رستم، نیمان، ناصر اور ان کے درجنوں ساتھیوں نے شوتم کے بہت سے ساتھیوں کو آبی گزرگاہ کے قریب گھیرے میں لے لیا۔ ان میں سے بہت سو نے گھبراہٹ میں یک بستہ پانی کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اس کے بعد فقط 5-10 منٹ کی لڑائی میں فیصلہ ہو گیا۔ شوتم کے ساتھیوں نے شکست تسلیم کر لی، کچھ نے سفید جھنڈے لہرائے، کچھ نے ہتھیار پھینک کر اور ہاتھ اٹھا کر خود کو برق جان کے حوالے کر دیا، کچھ کو گھیر کر پکڑ لیا گیا، ان کی مشقیں کس دی گئیں۔ مشرقی جانب بس ایک جگہ ایک ٹکڑی نے مزاحمت جاری رکھی، پھر وہ بھی دم توڑ گئی۔ وہ پورے کا پورا دن ہنگامہ خیز رہا۔ شوتم کے بڑے بیٹے عرفہ خان سمیت اس کے بہت سے قریبی ساتھی پکڑے گئے تھے۔ دوپہر سے ذرا پہلے داس نے آ کر بتایا وہ خالہ بھانجی بھی پکڑی گئی ہیں جو شوتم کی دلہنیں بن رہی تھیں، انہیں مشرقی کنارے کے ایک گھر کے تہہ خانے سے پکڑا گیا ہے۔ وہ کیا کہتی ہے؟ ناصر نے پوچھا۔ انہوں نے اپنے سارے بیان بدل لیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شوتم نے ڈرا دھمکا کر اپنی راہ پر لگایا ہوا تھا، انکار پر وہ انہیں تشدد کا نشانہ بناتا تھا اور جھوٹے الزامات لگاتا تھا۔ رستم نے پوچھا، بڑی مجاری کے جذبات اب کیا ہے؟ لڑائی میں کامیابی پر وہ خوش ہے، شکریہ کی عبادت کے لیے آج مجار خانے اور 11 میں بہت سے لوگ جمع ہو رہے ہیں، داس نے بتایا۔
اب تو وہ گارنے کی ذمہ ہونے کی بات نہیں کر رہی، ناصر نے دریافت کیا۔ داس نے نفی میں سر ہلایا۔ اب تو اس حوالے سے خاموش ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس کی زبان بند ہو گئی، ورنہ اس نے تو ہر طرف آگ لگا دینی تھی، اور اس کی ساتھی مجاریاں لوگوں کو بری طرح بھڑکا رہی تھی۔ اور سچی بات تو یہی کہ لوگوں کو بھڑکانے میں انہیں زیادہ مشکل بھی پیش نہیں آ رہی تھی۔ صورتحال ہی ایسی بن گئی تھی، لوگ زری کے بچ جانے اور لڑائی میں شکست کو ایک ساتھ دیکھنے لگے تھے۔ انہیں پکا یقین ہوتا جا رہا تھا کہ پہلا واقعہ دوسرے واقعے کی وجہ بنا ہے۔ زری اب ہے کہاں؟ ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں، ناصر نے اپنے مطلب کا سوال کیا۔ وہ اپنی بدلی ہوئی صورت کی وجہ سے بہت شرمندگی محسوس کر رہی ہے، اپنے مڑے ہوئے سر پر ہر وقت کپڑا لپیٹے رہتی ہے۔ وہ تو بس روتی ہی رہی ہے، مگر اب کچھ سنبھل گئی ہے۔ ملک برقجان نے اسے اپنی خاص حفاظت میں رکھا ہوا ہے، کسی کو اس سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ میں 1-2 دن میں کوشش کروں گا کہ اس سے ملاقات ہو سکے۔ داس تو کہہ رہا تھا، مگر اسے خود بھی امید نہیں تھی کہ زری سے ملاقات ہو سکے گی۔ تاہم جو کچھ ہوا وہ بالکل غیر متوقع تھا۔ شام کو کچھ ہی دیر بعد داس تیزی سے اندر آیا۔ اس نے گھر کا قفل بھی خود ہی کھولا۔ ارد گرد کوئی پہرے دار موجود نہیں تھا۔ آؤ میرے ساتھ، یہ بڑا اچھا موقع ہے، داس نے کہا۔ زری سے مل دو۔ کیوں، کیا ہوا؟ مرنے والوں کو اجتماعی طور پر دفن کیا جا رہا ہے، اکثر محافظ اور پہرے دار وہاں گئے ہیں، برق جان اس کے قریبی ساتھی بھی وہی ہیں، یہ بڑا اچھا موقع ہے۔ اس نے رستم کا ہاتھ تھام لیا۔ لیکن ناصر بھی جانا چاہتا ہے، رستم نے کہا۔ داس ذرا حیران نظر آیا، جیسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ناصر وہاں جا کر کیا کرے گا؟ معاملہ تو تمہارے اور زری کے بیچ ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ معاملہ کس کس کے درمیان ہے۔ رستم کے کہنے پر داس نے ناصر کو بھی ساتھ لیا۔ بیڑیوں کی وجہ سے دونوں تیزی سے قدم نہیں اٹھا سکتے تھے، تاہم فاصلہ بھی زیادہ نہیں تھا۔ برق جان کا گھر چند قدم کی دوری پر تھا۔ اب گھر کی چھت پر ایک بجائے 3 جھنڈے لہرا رہے تھے۔ یہ 3 جھنڈے ظاہر کرتے تھے کہ برق جان بستی کا با اختیار ملک بن چکا ہے۔ داس نے دونوں کو ایک چھوٹے سے عقبی دروازے کے ذریعے اندر لے گیا۔ ایک طویل اور تاریک راہداری سے گزر کر وہ بالکل اچانک ایک روشن کمرے میں آ گئے۔ یہاں زری موجود تھی۔ لالٹن کی روشنی میں وہ عجیب و غریب نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے مخصوص اونی لبادے میں تھی، مگر اب اس لبادے کے اوپر ایک اونی اوڑھنی کا بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ یہ اوڑھنی اسے اپنے صفا چٹ سر چھپانے کے لیے دی گئی تھی۔ اس کی بھویں بھی مونڈی جا چکی تھی۔ رستم اور داس کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر بری طرح گھبرا گئے۔ اسے جلدی سے اوڑھنی کھینچ کر اپنا سر ڈھانپنا اور چہرہ بھی ڈھانپ لیا۔ پھر وہ ایک ڈری ہوئی بکری کی طرح سر ایک گوشے میں گھسیڑ کر بیٹھ گئی اور سمٹ کر گٹھلی بن گئی۔ اسے اپنی حیت قضائی سے شرم آ رہی تھی۔ داس نے اسے آگے بڑھ کر پھچکارا، اٹھ جاؤ، یہ سب جانتے ہیں یہ کوئی غیر نہیں ہے۔ نہیں نہیں، میں نہیں۔ اس نے چادر کے اندر ہی اپنا سر نفی میں ہلایا۔ رستم کو اس پر بہت ترس آیا، وہ خود آگے بڑھا۔ اس نے اپنا ہاتھ ہولے سے زری کے شانے پر رکھا۔ زری، اب چھپانے سے کیا فائدہ؟ میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، اور ویسے بھی تم بری تو نہیں لگ رہی ہو، بس ذرا شکل بدل گئی ہے اور کچھ نہیں ہوا۔ وہ بے حرکت بیٹھی رہی۔ رستم نے کوشش کر کے اسے اٹھایا اور پھر سمجھا بجھا کر چادر بھی اس کے چہرے سے ہٹا دی۔ وہ آنکھیں جھکائے شرمندہ کھڑی تھی۔ رستم نے اس کی دل جوئی کے لیے کہا، سچی بات ہے زری کہ تم ایسے بھی بری نہیں لگ رہی ہو۔ آپ نے ٹھیک کہا رستم بھائی، ناصر بولا۔ داس نے بھی سر ہلا کر تائید کی۔ وہ قدر مطمئن نظر آنے لگی، پھر بھی وہ اپنی اوڑھنی کو سر سے سرکنے نہیں دے رہی تھی۔ داس ارد گرد نگاہ رکھنے کے لیے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد زری نے پہلی بار بھرپور نظروں سے رستم کو دیکھا۔ وہ واقعی زیادہ بدصورت نظر نہیں آ رہی تھی، شاید اس کے چہرے کی بے پناہ معصومیت کا اعجاز تھا۔ رستم نے سمجھانے والے انداز میں اس سے کہا، زری ایک بات بڑی اچھی طرح دماغ میں رکھنا، برق جان کو بالکل ہی بتانا نہیں کہ تم اپنی مرضی سے چل کر میرے پاس آئی تھی، اور بعد میں جو کچھ ہوا وہ بھی تمہاری مرضی سے ہوا تھا۔ رستم نے یہ بات کسی اور لڑکی سے کہی ہوئی ہوتی تو وہ شرم سے لال گلابی ضرور ہوتی، مگر یہ زری تھی۔ اس کا ہر انداز نیارا تھا، جنگل میں بہنے والی ندی کی طرح۔ اس کے اپنے ہی طور طریقے، اپنا ہی بہاؤ تھا۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں بتایا، میں بھی بولتا رہا جو تم نے کہا، آئندہ بھی وہ کہنا جو میں کہہ رہا ہوں۔ تم مجھے دیکھنے کے لیے داس کے گھر آئی تھی، میں نے تمہیں پکڑ لیا اور ساتھ لٹا لیا، اور مجھ کو بہت اچھا لگا۔ وہ پہلی بار ذرا سا شرمائی۔ رستم نے اسے سرگوشی میں ڈانٹا، یہی بات تو کسی سے کہنی نہیں ہے، بس یہی کہنا کہ میں نے تمہیں پکڑ لیا تھا اور تم ڈر گئی۔ ہم کو پھر غلطی لگا۔ اس نے جلدی سے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ اس کے گلے میں لوہے کا ایک ملائم کڑا تھا جس پر کچھ کھدا ہوا تھا۔ یہ اس امر کی نشانی تھا کہ یہاں کے دستور کے مطابق زری منحوس ہے، اور وہ گارنی کا درجہ پانے کے باوجود آبوک پر قربان نہیں ہو سکی۔ وہ اب اپنا اجڑا پجڑا حلیہ بھول گئی تھی اور بڑی گرم نظروں سے رستم کو دیکھ رہی تھی۔ ناصر بالکل انجان بن گیا تھا۔ وہ کمرے کے گوشے میں رکھی ہوئی آبوک درخت کی پتھریلی شبی پر جھکا ہوا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ اسے دیکھنے میں مگن ہے۔ زری بڑی بے باکی سے اپنا چہرہ رستم کے چہرے کے قریب لے آئی۔ وہ سرگوشی میں بولی، تم بہت اچھا ہو۔
हमारा दिल फिर तुम्हारे साथ सोने को करता। रुस्तम इस बेबाकी पर सटपटा गया। तुम्हारा चाचा आसपास ही है। रुस्तम ने इसे डराने की नाकाम कोशिश की। वो एकदम बुझ सी गई। इसका ध्यान एक बार फिर अपने अबतर हुरे की तरफ चला गया। वो अपनी ओढ़नी को संभालते हुए बोली, मैं समझ गया। अब मेरा शक्ल खराब होता, मैं तुमको अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं जरी। रुस्तम ने इसके मुलायम गाल को छुआ और जरा चौंक गया। इसका गाल गैर मामूली तौर पर तप रहा था। नासिर जरा देखना, इसे बुखार लग रहा है, रुस्तम ने कहा। नासिर जल्दी से जरी की तरफ आया, इसकी पेशानी को छुआ और इसकी कलाई पकड़कर नब्ज देखी। हाँ बुखार है, इसे वो बोला। तुम्हें लग नहीं रहा कि तुम्हें बुखार है? रुस्तम ने इससे पूछा। मुझको बुखार नहीं है, वो बहुत सादगी से बोली। अचानक दास तेजी से अंदर दाखिल हुआ। चलो यहाँ से निकले, पहरेदार आए हैं, मुझे पता ही नहीं चला, वो गली वाले दरवाजे से आए हैं। नासिर ने जरी पर मोहब्बत भरी अलविदाई नजर डाली और रुस्तम के साथ वापसी के लिए पलटा। इन दोनों के पाँव में खड़खड़ाता लोहा था, जिसके सबब वो तेजी से नहीं दिखा सके। यकायक इन्हें पास ही भारी कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। ये पहरेदार इन 3 पहरेदारों में से एक था जो जरी, रुस्तम और नासिर वगैरह की सारी रुदा जानते थे। इन 3 पहरेदारों के अलावा सिर्फ बड़ी मजारी ही इस वाक़े की राजदां थी। इसके अलावा बस्ती में किसी को मालूम नहीं था कि जरी की दोशीज़गी क्यों कर ख़त्म हुई है, और हकीकत उन अफराद को भी मालूम नहीं था। वो इसके लिए रुस्तम को कसूरवार समझते थे, जबकि जरी का जिस्मानी ताल्लुक नासिर से था। पहरेदार रुस्तम और नासिर को देखकर बुरी तरह चौंका। इसके साथ ही इसे राइफल सीधी कर ली। अपनी जुबान में इसने रुस्तम और नासिर को जहाँ का तहाँ खड़ा रहने का हुक्म दिया। इसके साथ इसका दूसरा साथी भी अंदर आ गया। अंदर आते ही इसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। यकीनन वो चाहता था कि दीगर पहरेदार इस सूरत हाल से बाखबर ना हो सके। रुस्तम ने देखा कि दास का रंग बर्फ़ की तरह सफ़ेद हो गया। कुछ ही देर बाद रुस्तम ने बरकजान को भी अपने सामने पाया। इसका चेहरा तमतमा रहा था और आंखें अंगारा थी। वो पहले दास से मुखातिब हुआ। इनके दरमियान मुकामी ज़ुबान में मुकालमा हुआ। इस मुकालमे की जो बातें रुस्तम की समझ में इस तरह की थी। बरकजान ने कहा, दास मुझे पहले ही शक था कि इन सारे मामलों में तुम्हारा हाथ है। लड़ाई के मौका पर इन लोगों को फरार होने में भी ज़रूर तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की मदद शामिल थी। अब सब कुछ साबित हो रहा है। दास का सर झुका हुआ था। लगता था कि वो बरकजान के सामने सफाई पेश करना नहीं चाहता। बरकजान बोला, अब मुझे और भी शक हो रहा है। मुझे लगता है कि अपनी भतीजी को भेड़ से बचाने के लिए तुमने खुद इसे गैर मर्द के हवाले किया है। दास ने नफ़ी में सर हिलाते हुए हाथ जोड़ दिए। खुदा के लिए ऐसा मत करें मलिक, क्या मुझे इतना गिरा हुआ समझते हैं? तुमने हरकत तो ऐसी ही की है। अपनी भतीजी के मुँह बोले खामिद को इससे मिलाने के लिए यहाँ ले आए हो। तुमने ये भी नहीं सोचा कि अगर भेद खुल गया तो कितना बड़ा तूफान आएगा। लोग पहले ही भरे बैठे हैं। इस शख्स का नाम जानना चाहते हैं जिसने गार्नी को ख़राब किया। मैं इसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो बेवकूफ़ है ही है। तुम इससे बड़े बेवकूफ़ निकले। मुझे हैरत हो रही है तुम पर। मैं इन दोनों को जरी से मिलाने नहीं लाया था, आपकी रहाइश का दिखाने लाया था। दास ने बात बनाई। बकवास बंद करो। बरकजान धाड़ा, मुझे इतना गौदी मत समझो। जो कुछ मेरे इर्द गिर्द होता है मैं देखता हूँ, समझता हूँ। खामोश रहूँ तो और बात है कि ये बात गलत है कि तुमने इन तीनों को फरार कराने की कोशिश की और साथ में ये भी शर्त रखी कि तुम्हारी भतीजी को भी अपने साथ यहाँ से ले जाए। बताओ, मेरी आंखों में देखकर बताओ, मैं झूठ बोल रहा हूँ? दास ने लर्जा आवाज़ में कहा, मम मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, मगर ये मत भूलें कि तब आपकी यहाँ सरदारी नहीं थी। यहाँ शोतम खान का हुक्म चल रहा था और शोतम खान के लोगों के दिलों में जो नफरत थी वो आप अच्छी तरह जानते हैं। मगर जरी का भेड़ चढ़ना शोतम खान का मामला नहीं था, ये तो मजहबी मामला था। मुझे मालूम है मलिक, और आप भी बेखबर नहीं हैं कि शोतम मजहब को किस रुख पर ले जा रहा था। वो अपनी मन मर्जी को ही मजहब का दर्जा देने लगा था। दास की इस बात में बरकजान के उबाल को कदरे कम किया। इसने 2-3 गहरी सांसें लेकर कमरे के अंदर ही चंद कदम चलकर चहलकदमी की और दास से मुखातिब होकर बोला, मुझे इन दोनों की नादानी पर इतना अफसोस नहीं जितना तुम्हारी बेपरवाही पर है। तुम्हें पता है कि मैं इन दोनों को लोगों को गुस्से से बचाने के लिए क्या क्या पापड़ बेल रहा हूँ, फिर भी तुम इनको यहाँ लाने की जुर्रत की। बड़ी मजारी बारूद से भरा हुआ बम बनी हुई है, इसे बस चिंगारी दिखाने की ज़रूरत है। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। दास ने फ़ौरन मुआज़रत की। बरकजान के चेहरे पर तनाव बरकरार रहा। वो रुस्तम और नासिर की तरफ एक साथ देखते हुए कहने लगा, मेरे ख्याल में अब कुछ बातें खुल जानी चाहिए। इन दोनों को भी मालूम होना चाहिए कि मैं इनके लिए कितना जोखिम उठा रहा हूँ और इनसे क्या चाहता हूँ। मेरी इस बात का तर्जमा करके इन्हें बताओ। दास ने फ़ौरन तर्जमा किया। रुस्तम ने जवाब में कहा, मलिक, हम खुद भी यही चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि बेशक तुमने हम पर एहसान की हैं, लेकिन हमने भी अपनी हिम्मत के मुताबिक तुम्हारा साथ दिया है। तुम्हारा ये शिकवा दूर करने की कोशिश की है कि हमने पहले लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये भी हकीकत है कि रुस्तम, तुमने बार बार मुझे सख्त मायूस भी किया है।
اور اس کی تازہ ترین مثال ہے کہ تم اس وقت یہاں موجود ہو، جو تمہاری کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر تمہارے اندر عورت کی اتنی بھوک ہے تو مجھے کھل کر بتاؤ، میں 2-4 لڑکیاں تمہارے لیے پابند کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن کیا میں اطمینان رکھوں کہ ذریعہ یہاں بالکل محفوظ ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ تم شرطیں پیش کر رہے ہو، حالانکہ شرطیں بتانے کا حق میرا ہے۔ چلو تم ہی بتا دو، لیکن اچھا بادشاہ اپنی 3 درجن شرطوں کے ساتھ ایک آدھ شرط رائے کی بھی مان لیتا ہے۔ رستم کے لہجے میں ہلکا سا طنز تھا۔ برق جان نے پہرے داروں سے کہا کہ رستم اور ناصر کو واپس ان کی رہائش گاہ پر پہنچا دیا جائے۔ اس نے داس کو بھی حکم دیا کہ مترجم کے فرائض انجام دینے کے لیے رستم اور ناصر کے پاس موجود رہے۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ ابھی کچھ دیر میں فیصلہ کن گفتگو کے لیے رستم کے پاس آ رہا ہے۔ وہ تینوں رہائش گاہ پر واپس آ گئے۔ برق جان کے آنے سے پہلے ایک بار پھر رستم کے لیے وہی جام آیا جو چند روز پہلے داس کے گھر میں آیا تھا۔ سونے کے اس جڑاؤ جام میں وہی محلول ہلکورے لے رہا تھا جو داس کے بقول برق جان کی طرف سے دوستی اور قربت کا پیغام تھا۔ ایک طرح سے برق جان نے دوبارہ یہ جام بھیج کر دوستی کی تجدید کی تھی۔ رستم نے اس نشاور جام کے ساتھ وہی سلوک کیا جو اس سے پہلے کر چکا تھا۔ اس نے پہرے داروں کی نظر بچا کر جام کو ایک طرف انڈیل دیا۔ معزز سامعین حضرات، رستم کی کہانی بھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔